ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء، يا ديمة بذل تعطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج ہم جز 1 کا آغاز کریں گے. سورہ فاتحہ سے ہم شروع کریں گے کی تفسیر، اور ہم شارٹ اس کا ترجمہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، چلے. سورہ فاتحہ جو ہے مکی ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں، 113 لیٹرز ہے، 25 ورڈز ہے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کا روٹ لیٹر ہے فاتحہ، مینس کھولنا، دا اوپننگ. کیونکہ یہ قرآن کی اوپننگ ہے، نماز کی اوپننگ ہے. اس کے اور بھی نیمز ہے: ام الکتاب، دا مدر آف بک، ام القرآن، 7 مثانی، 7 ریپیٹڈ آیت، القرآن العظیم، الحمد، الصلاح، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، الشفا، کیور، الرقیہ، ریمیڈی اور دم. حدیث میں آتا ہے کہ الحمد کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف یعنی آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرا بندہ میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا اس نے سوال کیا یعنی دعا کیا. چنانچہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی یعنی گلوریفائی کیا. بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ایک مرتبہ فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملے میرے سپرد کر دیے. بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے. یہ پوری صورت جو ہے دعا ہے. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے. یہ الحمد ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. الشفا اور الرقیہ کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ جب ایک آدمی نے بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کو سورہ فاتحہ سے دم کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورت رقیہ ہے یعنی دم کرنے والی ہے؟ یہاں پر کلیئرلی حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سورت دم کرنے والی ہے، شفا ہے اس سورت میں، کیونکہ جب بچھو کے زہر سے شفا دے سکتی ہے تو دوسری چیزوں کے لیے کتنی راحت دے سکتی ہے. دیکھیے، غور کریے، ہاتھ رکھے، دم کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس میں شفا ہے، یہ دم ہے. ہم فرض نماز میں 17 بار پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسے ام الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ قرآن اس سے شروع ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں تمام قرآن کے معنی آتے ہیں. عربوں میں کوئی کمپریہنسو یعنی جامع کوئی میٹر ہوتا یا جامع کوئی چیز ہوتی جو سارے ایریاز کو کور کرے، اسے کہتے ہیں یعنی مدر. تو اب اس کو ام القرآن، ام الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ پوری قرآن کے معنی اس میں سما جاتے ہیں. جیسے مکے کے لیے ام القرا آتا ہے یعنی بستیوں کی ماں، کیونکہ مکہ ایک سینٹرل پلیس ہے، گرینڈ بستی تھی.
اس لیے القرآن آتا ہے۔ تو اس سورے میں ساری قرآن کا نچوڑ ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند احمد میں ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا اور میں نماز پڑھنے میں مصروف رہا، اور نماز کے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟ تو میں نے کہا بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے مومنوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم قبول کرو جب بھی وہ تمہیں بلائیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سے، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی عظیم صورت سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کی عظیم صورت سکھاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہی وہ سبا مثانی ہے، قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، یعنی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم اور نسائی میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے کہ آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا ہے۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی، خوشخبری دی کہ دو ایسی نور دیے گئے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک ہے فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے۔ یعنی یہ اتنی فضیلت والی صورت ہے، اتنی افضل صورت ہے کہ پچھلے کتابوں میں بھی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ کمپیریٹیولی یہ قرآن میں بھی یہ بہت فضیلت والی صورت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے تمام حدیث ہم نے دیکھے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں۔ اب ہم اعوذ باللہ سے شروع کریں گے۔ تعوذ یعنی ہم استعاذہ بھی کہتے ہیں اعوذ باللہ کو، اور تعوذ بھی کہتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطانی وسوسے آئے تو تعوذ پڑھیں۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 97 میں فرماتے ہیں، اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں شیطانی وسوسوں سے۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگے شیطان کے وسوسے آئے تو۔ یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو ہماری دنیا اور آخرت کی تباہی چاہتا ہے، اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس سے بچنا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ شیطان سب سے بدترین دشمن ہے جس کو ہم نے جانے انجانے میں بیسٹ فرینڈ بنا لیا ہے۔ پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کے بعد اس کو دشمن ماننا ہے ہر طریقے سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ شیطان کو دشمن سمجھو، سب سے برا اور بدترین دشمن ہے تو اس کو پہچاننا ہے۔ اور شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے، پھسلاتا ہے، باتوں میں دھوکے میں ڈالتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو ڈالا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بہکائے گا، لیکن وہ مخلص بندے ہیں، وہ نہیں بہکیں گے۔
جیسے سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83 میں آتا ہے کہ پس مجھے تیری عزت کی قسم، البتہ میں ضرور بہکاؤں گا سب کے سب کو، لیکن جو بندے آپ کے مخلص یعنی پیورلی خالص بندے جو ہوتے ہیں، جو وہ نہیں بہکیں گے، ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ مخلص بندے۔ تعوذ ہم کیوں پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے؟ کیونکہ سورہ نحل آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھو، جیسے اللہ نے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ قرآن جیسے ہی ہم لے کر بیٹھتے ہیں، وہ شیطان بھٹکانے کے لیے آ جاتا ہے، وسوسوں کے ساتھ آ جاتا ہے کہ تمہارے لیے یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ عالموں کے لیے ہے، پڑھو گے تو عمل کرنا پڑے گا، لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، کوئی غلطی ہو جائے گی تو بڑی پکڑ ہوگی، معلوم ہونے کے بعد عمل نہیں کرو گے تو بھی بڑی پکڑ ہوگی، سے اچھا ہے کہ تم معلوم ہی نہ کرو، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ عالموں کی کتاب ہے۔ ایسے ہی عجیب طرح سے وسوسوں کے ساتھ آ جاتا ہے، اس لیے اللہ کی پناہ ہمیں آنے نہ ہے شیطان سے۔ شیطان کو ہم نہیں دیکھتے، اس لیے جب بھی قرآن پڑھے تو تعوذ پڑھے۔ تعوذ سب سے پہلے اس لیے پڑھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسرا اس لیے پڑھنا ہے شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ سب خیر والی چیزوں سے ہم دور ہو جائیں۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو اعوذ باللہ ضرور پڑھیں۔ قرآن جب بھی ہم شروع کرتے ہیں، قرآن پڑھنا جب بھی ہم سٹارٹ کریں گے تو اعوذ باللہ تعوذ ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ ہم سورت کے بگننگ میں کہتے ہیں، ریسیٹیشن کے بگننگ میں کہنا ضروری نہیں ہے، صرف تعوذ کہنا کافی ہے۔ قرآن کے ریسیٹیشن کے درمیان اگر بات کریں تو پھر سے تعوذ پڑھ کر شروع کرنا ہے، یعنی بسم اللہ صرف سورے کے سٹارٹنگ میں ہی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی ہم قرآن شروع کریں تو اس کے لیے ہم تعوذ پڑھیں، اور بیچ میں جب ہم بات کریں پھر سے ہم جب شروع کریں تو ہم تعوذ پڑھ کے شروع کریں۔ تو بیسیکلی اب ہمیں معلوم ہوا کہ تعوذ ہمیں کب کب پڑھنا چاہیے۔ فرسٹ کیا تھا؟ فرسٹ ہم تعوذ کب پڑھیں؟ جب قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھیں۔ سیکنڈ، کوئی بھی وسوسے یا غلط خیال آئے ہمارے دل میں تو تب پڑھیں، غصہ آئے تب بھی پڑھنا ہے۔ جب بھی غصہ آئے تو ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ حدیث میں ہے اس کے بارے میں، حدیث مسند احمد کی حدیث میں ہے، دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے، ایک کی ناک غصے سے لال ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں، اگر یہ اسے پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، وہ تعوذ ہے، اس کے پڑھنے سے شیطان دور چلا جاتا ہے اور اللہ کے ہم قریب آتے ہیں اور اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کتنے ہیلپ لیس ہیں، میں اپنے دشمن کو دیکھ بھی نہیں سکتی ہوں، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، اپنی پروٹیکشن میں لے لیجئے۔ یہ ہم تعوذ پڑھنے سے یہ ہم کنفیس کرتے ہیں۔ شیطان جو ورڈ ہے وہ شیطنہ سے ہے، شین تا نون سے ہے، شیطنہ یشتنو سے، یعنی دور کی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ اب شیطان کس چیز سے دور ہے؟ شیطان ہدایت سے دور ہے، خیر سے دور ہے، گائیڈنس سے دور ہے، رائٹیسنیس سے دور ہے، رحمت سے دور ہے، بھلائی سے دور ہے۔ اس کے علاوہ شیطان شاطع سے بھی ہے، یعنی بھڑکنے والی چیز سے ہے، یعنی اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے۔ الرجیم، را جیم میم اس کا روٹ لیٹر ہے، رجم سے ہے۔ حج میں بھی رجم کرنا ہے، کنکری مارنا ہے، پتھر مارنا ہے، تھرو کرنا ہے، بمبارڈ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں رجم۔
शैतान क्या करता है कि हमारे दिलों में डाउट्स, इविल थॉट्स थ्रो करता है, और इसके अलावा वो अल्लाह की रहमत से मार भगाया है की वजह से वो अर्रजीम है। दोनों मीनिंग इसके आते हैं। पहला मीनिंग ये है कि वो हमारे दिलों में इविल थॉट्स को थ्रो करता है, डाउट्स को थ्रो करता है, और सेकंड, शैतान अल्लाह की रहमत से मार भगाया हुआ है। इसीलिए अर्रजीम में दो मीनिंग आते हैं। अब जब आप ताउज़ पढ़ेंगे तो समझ कर पढ़िए, फीलिंग के साथ पढ़िए, क्योंकि हमने ताउज़ को बहुत डिटेल में अभी समझा है। तो आप जब भी ताउज़ पढ़ें तो इसे फील करके पढ़िए। अल्लाह ताला, मैं आपकी पनाह चाहती हूँ शैतान से, वो शैतान जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया, वो जो सबसे बुरा दुश्मन है, वो जो नेकी और भलाई के करीब जाने नहीं देता, जो मरदूद है। अल्लाह ताला, आई एम वेरी हेल्पलेस, टेक मी इन योर प्रोटेक्शन। सोच के समझ के पढ़िए, फिर फीलिंग भी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब हम बिस्मिल्लाह के बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे कि बिस्मिल्लाह कैसा है बना, और इसके रूट लेटर्स क्या है, और इसकी फजीलत क्या है। ठीक है, पहले हमने देखा आऊज़ु बिल्लाह को, अब हम देखेंगे बिस्मिल्लाह। सूरह फातिहा के बिगनिंग में हमने बहुत सारी हदीस ली उसकी फजीलत के अकॉर्डिंग। फिर हमने देखा ताउस की फजीलत। अब हम देखेंगे बिस्मिल्लाह की फजीलत। बिस्मिल्लाह ताउज़ हम क्यों पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह कुरान पढ़ने से पहले, और कब कब हमें पढ़ना चाहिए, हमने ये भी कवर किया। अब हम देखेंगे बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह को हम बसमला भी कहते हैं, और बिस्मिल्लाह का रूट है हमजा सीन और मीम है। ठीक है। आ, ये जो है बिस्मिल्लाह जो है, बा इसमें प्रिपोजिशन है जो, और यहाँ पर इस्म जो है ना नेम के लिए आता है। ठीक है, ये नेम के लिए है। तो हम इसको हम जब बिस्मिल्लाह कहते हैं तो हम इसका तर्जुमा अल्लाह का नाम, साथ अल्लाह के नाम के। ठीक है, तो ये अल्लाह लफ्जुल जलाला जो है ये ज़ाती नाम है अल्लाह ताला का। हर सूरत में बिस्मिल्लाह, बसमल्ला भी कहते हैं इसके, हर सूरत के इस बिगिनिंग में ये होता है, सिवाय सूरत तौबा के। 113 सूरत की स्टार्टिंग में बिस्मिल्लाह है लिखा हुआ, और सूरह नमल के बीच में बिस्मिल्लाह आता है। तो कुरान में टोटल 114 मरतबा सूरह बिस्मिल्लाह लिखा है, बिस्मिल्लाह है लिखा हुआ। सूरह तौबा के में सूरह के बिगनिंग में नहीं है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह सूरत का हिस्सा है या हर सूरत के पहले बिगनिंग में रखा गया है, इसमें इख्तलाफ है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की फजीलत है, मुस्नद अहमद की हदीस है, एक सहाबी से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गधे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार थे, तो गधा थोड़ा फिसला, तो मैंने कहा शैतान का बुरा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ना कहो कि शैतान का बुरा हो, क्योंकि इससे शैतान भूल जाता है और ये कहता है कि मैंने इसे अपनी कुव्वत के साथ इसे गिराया है। अगर तुम बिस्मिल्लाह कहो तो इससे शैतान खुद को छोटा समझता है, यहाँ तक कि मक्खी से भी हकीर समझता है। इसलिए अगर कोई फिसल जाते हैं या गिर जाते हैं तो बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि हम गिरते हैं, फिसलते हैं तो शैतान की तरफ से होता है, और जब हम बिस्मिल्लाह कहते हैं तो शैतान खुद को एकदम हकीर और जलील छोटा महसूस करता है। इसलिए जब भी गिर जाए, फिसल जाए, नुकसान हो जाए, कुछ भी हो, तो बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। बिस्मिल्लाह हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, वजू करने से पहले, खाने से पहले, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले हमें बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, वॉशरूम जाने से पहले भी हमें बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह जो जात अल्लाह ताला, अल्लाह जो नाम है ये जाती नाम है अल्लाह ताला का। बाकी जो नाम है अल्लाह ताला के जो इस सूरे में है, अर रहमान, अर रहीम, अर रब, मालिक, ये सारे जो नेम है वो सिफाती नाम है इस सूरत में। तो याद रखना है कि अल्लाह का नाम जो है वो जाती नाम है, बाकी नाम जो है सिफाती नाम है। सबसे इम्पोर्टेंट सिफाती नाम है अर रहमान और अर रहीम। ये रहमत से डिराइव्ड है। तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं
میں اللہ تعالیٰ ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا، میں اپنے نام کو اس کے نام سے پیدا کیا، یعنی میں رحمان ہوں۔ رحم فیملی ریلیشنز بھی ہمارے بیچ میں بتائے ہیں اپنی ماں کے رحم سے، رحم کا مطلب تو اور رشتوں کو اللہ نے ہی بنایا ہے، اللہ نے ہماری تخلیق ماں کے رحم سے کیے ہیں، اور کہتے ہیں جس نے اسے ملایا میں اسے ملاؤں گا، جس نے اسے توڑا میں اسے توڑوں گا، یعنی فیملی ریلیشنز کی امپورٹنس جوڑ کر رکھنا ہے، امپورٹنٹ ہے، رحمی ریلیشنز کو توڑنا نہیں ہے، رحمان اور رحیم رحم سے ہے، جیسے کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے اپنی ماں کے رحم سے پروٹیکٹڈ سیف فیل کرتا ہے، ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سیف، بہت زیادہ سیف فیل کرتے ہیں۔ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان کا انکار کرتے تھے، یہ ان کی جاہلیت کی وجہ سے ہے۔ رحمان کا مطلب ہے بینیفیشن، فائدہ پہنچانے والا، بہت واسٹنس ہے اس میں، یعنی نہایت رحم کرنے والا، اور ہر طرح کی مرسی رحمان میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے لیے مرسیفل ہے، صرف مسلمان ہی کے لیے نہیں، سب کے لیے، ان جنرل مرسی ہے سب کے لیے، لیکن رحیم ایکسکلوزیولی صرف مسلمانوں کے لیے ہے، پرٹیکولرلی مسلمان مومنوں کے لیے رحیم آتا ہے، جیسے سورہ احزاب آیت نمبر 43 میں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے رحیم ہے۔ انشاءاللہ آخرت میں ہم کو جنت کی شکل میں ملے گا، لیکن رحمان ان جنرل سب کے لیے ہے، جیسے کافر ہو یا مسلمان ہو یا فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو، سب کو اس کی زندگی کا سامان پہنچا رہے ہیں، کھانا پینا، زندگی کا سامان، جینے کا سامان، آکسیجن، ہر ایک کے لیے مرسیفل ہے، لیکن رحیم صرف خاص مومنوں کے لیے ہے۔ رحمان ایکسکلوزیولی اللہ کا نام ہے، صفات ہے اللہ کی، خلد اللہ اود الرحمن، کہا اللہ تعالیٰ یا کہو رحمان۔ اس کے علاوہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہے، یاد کر لیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نیمز میں ہی لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انیومریبل نیمز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصیبت اور پریشانی کی دعا بتائی۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، ہر نام کے جو آپ کے ہیں، یعنی اللہ کے جسے آپ نے پکارا خود کو، یا جو کتاب میں نازل کیا ہے پھر، یا اپنے مخلوق، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسے نام سے نہیں بلا سکتے جو قرآن میں نہیں آیا ہے، حدیث میں نہیں آیا ہے، اپنی مرضی سے کوئی نام نہیں دے سکتے۔ بہت لوگ نے 99 نیمز کو ڈھونڈ کر تلاش کر لکھ کر لسٹ بنایا، جو بہت سارے قرآن اور حدیث میں نہیں آتے، اس کی لسٹ بنائی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی سے کوئی نام نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہیومن مائنڈ نہیں سمجھ سکتے ہیں کون سا نام اللہ تعالیٰ کو ڈیزرو کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی ایسا نام لینا جو خود نے نہیں بلایا ہو، اللہ تعالیٰ خود کو اپنے آپ کو نہیں بلائے ہو قرآن اور حدیث میں، یا پھر کوئی نام حدیث میں یا قرآن میں آتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا گمراہی ہے۔ اوتھینٹک اللہ تعالیٰ کے نیمز کو فالو کریے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ کلاس میں الحمد سے شروع کریں گے، سورہ سے ہم شروع کریں گے۔ ابھی ہم بسم اللہ اور تعوذ باللہ، تعوذ اور بسم اللہ کے بارے میں ہم نے ابھی دیکھا ہے۔ جی، ابھی ہم نے تعوذ کی فضیلت اور بسم اللہ کی فضیلت دیکھی ہے، اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، ہم الحمد کو سورہ فاتحہ شروع کریں گے، اس کی فضیلت کو ہم دیکھیں گے، اس کی تفسیر کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرن کثیرن، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔